الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں انسانوں پر جتنے بھی حالات آئے اور آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں، چاہے وہ غم کے ہوں، چاہے وہ عروج کے ہوں، چاہے وہ زوال کے ہوں، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ ذلت کی صورت میں ہو، اس کا تعلق انسان کے مادی اسباب کے ہونے نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عمل کے ٹھیک ہونے اور خراب ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، ساری دنیا سمجھتی ہے، پیسہ ہو تو عروج، غربت ہے تو زوال، پیسہ ہے تو عزت، پیسہ نہیں ہے تو ذلت، پیسہ ہے تو حالات اچھے، پیسہ نہیں ہے تو حالات خراب۔ ایسے نہیں ہے۔ عروج اور زوال کا تعلق، عزت اور ذلت کا تعلق، کامیابی اور ناکامی کا تعلق، عروج اور زوال کا تعلق، اور سکون اور بے سکونی کا تعلق، برکت اور بے برکتی کا تعلق، عزت اور ذلت کا تعلق وہ اعمال کے ٹھیک ہونے اور بگڑنے کے ساتھ ہے۔ جب انسانوں کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کے حالات ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں انتشار، ان کی زندگیوں میں اضطراب، ان کی زندگیوں میں بے چینی نہیں ہوتی۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا عذاب اضطراب کا بھیجتا ہے، بے سکونی کا بھیجتا ہے، اور ذلت بھی آتی ہے، بے برکتی بھی آتی ہے، زوال بھی آتا ہے، بے سکونی بھی آتی ہے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب بندے اس کی بات نہیں مانتے۔ کتنی بری بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کا کھائیں، اللہ کا پئیں، اللہ کی زمین پہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کریں، کچھ بھی تو ہمارا ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا، اور پھر اسی کو ناراض کریں، اسی کا کہا نہ مانیں، اسی کو اگنور کریں، اسی سے لاپرواہی برتیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے کسی کی دکان پر، کسی کی دکان پہ ملازم ہے، نکما سا ہے، لیکن اس نے رحم کھا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے نکما سا، لیکن اس نے رحم کھا کے دکان پہ رکھ لیا، پھر تنخواہ بھی دیتا ہے، عید پہ کپڑے بھی لے کر دیتا ہے، شادی بیاہ میں مدد بھی کرتا ہے، غمی خوشی میں
کام بھی آتا ہے اور بچوں کے اسکول کی فیس بھی اٹھاتا ہے اور کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے. یہ نہیں کہتا جا کہ اپنی جیب سے ہوٹل سے کھاؤ، تنخواہ تو مل رہی ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے. اتنا خیال رکھتا ہے. بیمار ہو جائے تو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ آرام کر لیں، کوئی بات نہیں، آرام کی بھی چھٹی دے دیتا ہے. اور اتنا کچھ کرنے والا جو اس کا سیٹ ہے، جو اس کا آنر ہے، جو اس کا دکان کا مالک ہے، اگر اس کی بات کو یہ نہ مان رہا ہو، اس کی بات کو اگنور کر رہا ہو، اس کی بات سے لاپرواہی کر رہا ہو، تو بتائیے دنیا ساری اس کو سمجھائے گی کہ نہیں سمجھائے گی؟ نکمے ایسا آدمی تمہیں کہاں ملے گا جو تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کتنا تمہارا خیال کرتا ہے، کتنی تم سے محبت کرتا ہے، کیسے تمہیں خوشیوں میں غمیوں میں کام آتا ہے، کتنی تمہاری ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں. تم اسی کی نہیں مانتے؟ اگر یہ کان سے پکڑ کے نکال دے گا تو کیا کرو گے؟ کہاں سے کھاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ میرے دوستو، یہ جو ملازم ہے نا، جو اتنے سارے احسانات کرنے والے سیٹ کی بات سے لاپرواہی برتتا ہے، یہ چھوٹا مجرم ہے. اللہ کا کہا نہ ماننے والا، اللہ کے احکام کو توڑنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا اس سے بڑا بے حیا ہے، اس سے زیادہ بڑا لاپرواہ ہے. اس لیے کہ اس سیٹھ نے اس کو تنخواہ دی اور وہ کام کی دی، اس کو روٹی کھلائی، 2 روٹیاں کھلائیں تو وہ بھی کوئی اس کی ذاتی نہیں تھیں، وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی تھیں. اور اگر اس کو شادی غمی میں کام آیا تو کوئی کیا کام آیا ہوگا؟ چند پیسے دیے ہوں گے، کوئی سامان لے کر دیا ہوگا. لیکن اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں آنکھیں دیں جن کا مول ہی نہیں، اللہ نے ہمیں زبان دی جس کا مول ہی نہیں، اللہ نے ہمیں کان دی جس کا مول ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کتنے غم زدہ لہجے میں، اللہ تعالیٰ غم سے پاک ہے، لیکن یہ استفہام اقراری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کچھ تو خیال کر، تجھے آنکھیں نہیں دی میں نے، کچھ تو شرم کر، آنکھیں نہیں دی میں نے تمہیں. یہ جو یعنی نفی کے ساتھ استفہام کے انداز میں سوال کیا جاتا ہے نا، یہ اگلے کو شرم دلانے کے لیے کیا جاتا ہے. میں تجھے فلاں موقع پہ کام نہیں آیا تھا، میں نے تجھے فلاں موقع پہ یہ نہیں دیا تھا، یہ نہیں دیا تھا، یہ نہیں دیا تھا، آج تو میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناس ہو جائے انسان کا کتنا ناشکرہ ہے. لہجہ تو دیکھیں کیسا ہے، جس کے دل میں رتی برابر بھی اللہ کی عظمت ہو، کلیجے کو پھاڑ دینے والا لہجہ ہے. ناس ہو جائے انسان کا کتنا ناشکرہ ہے. اسے یاد نہیں ہے میں نے اس کو کتنی گندی چیز سے بنایا ہے اور کتنا خوبصورت بنایا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ اس کو موت دوں گا اور پھر اس کو قبر میں پہنچاؤں گا، پھر اس کو ایک دن اٹھاؤں گا. ارے انسان، اپنی روٹی اپنے کھانے میں ہی غور کر کہ یہ کھانا اور روٹی تجھ تک کیسے پہنچا ہے. انا سببنا الماء صبا، میں نے برسایا آسمان سے پانی کو. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا، تمہارے لیے غلے پھل پھول ساری چیزیں بنائیں، گھاس پھوس سب کچھ بنایا. اور یہ اپنے لیے تھوڑی بنایا ہے. اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو پھل چاہیے، سبزیاں چاہیے، غلے چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، میرے بندو تمہارے لیے کیا ہے. غلے تمہارے لیے، بھوسا تمہارے جانوروں کے لیے.
सब्जियां तुम्हारे लिए, घास तुम्हारे जानवरों के लिए, फल तुम्हारे लिए, पत्ते तुम्हारे जानवरों के लिए, फिर भी तुम्हें ख्याल नहीं आता कि हम उस मालिक के साथ क्या कर रहे हैं। भाई इसका इको कम करें। ये साउंड है नात वाला, ये बयान वाला नहीं है। इतने करीम अल्लाह की नाफरमानी करना कितनी नामुनासिब बात है, जिसके इतने एहसानात हों, जिसकी इतनी मेहरबानियाँ हों, और फिर हम जब नाफरमानी करते हैं तो वो हमारी नाफरमानियों की वजह से अपनी नेमतों का जो सिलसिला है वो बंद भी नहीं कर रहा। इंसाफ की बात तो ये है कि जो हराम देखते हैं उनको अंधा कर दिया जाए। इंसाफ की बात तो ये है कि जो हराम बोलते हैं उनकी ज़बानें गुद्दी से खींच ली जाए, उन्हें गूंगा कर दिया जाए, उनकी ज़बानें काट दी जाएं, उनकी ज़बानों को कोई घिन लगा दिया जाए, कोई कैंसर लगा दिया जाए। इंसाफ की बात तो ये है कि जो गाने सुनते हैं, हराम सुनते हैं, उनके कानों में उनको बहरा कर दिया जाए। इंसाफ की बात तो ये है कि जिन्होंने अपने दिलों में अल्लाह के गैर को बिठाया हुआ है, औरतों की तस्वीरें अपने दिलों में बिठाई हुई हैं, लड़कों की तस्वीरें अपने दिल में बिठाई हुई हैं, गंदी तस्वीरें अपने दिल में सजाई हुई हैं, ऐसों के दिल की धड़कन को बंद कर दिया जाए। इंसाफ तो ये है। लेकिन उसके करम पे कुर्बान जाएं। इतना कुछ हम कर रहे हैं लेकिन उसकी नेमतों का तांता बंधा चला जा रहा है, उसकी नेमतों का सिलसिला जारी और सारी है। उसने अपनी नेमतों को बंद नहीं किया, अपनी नेमतों को बंद नहीं किया। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इब्न आदम मा तुनसिफनी, आदम के बेटे तू मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। आदम के बेटे तू मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। इसको आदम के बेटे का खिताब न समझें, हर एक अपने ऊपर से फिट करे। अल्लाह मुझे कह रहे हैं, मा तुनसिफनी अब्दुल्ला, तू मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। क्यों? अतहब्बब इलैका बिन्निअम ततमक्कदु इलैया बिलमासी, मैं अपनी नेमतें दे दे के तुझसे मोहब्बत का इजहार करता हूँ और तू मेरी नाफरमानियाँ कर कर के मुझसे नफरत का इजहार करता है। नेमतें देना मोहब्बत की अलामत है ना, और नाफरमानी करना ये बुग़्ज़ की अलामत है, नफरत की अलामत है। तो मैं मोहब्बत का इजहार करता हूँ, तो नफरत का इजहार करता है। और अल्लाह से खैरी इलैका मुनज़लन व शर्रुका इलैया साइदु, मेरी तरफ से खैरें तुम पर उतरती हैं और तेरी तरफ से सिर्फ बुराइयां मेरी तरफ चढ़ती हैं। जब इंसानों के आमाल ऐसे हो जाते हैं फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन पे परेशानियाँ आती हैं, उन पे हालात आते हैं, उन पे पकड़ आती है और उनके हालात बिगड़ते चले जाते हैं। वो बहुत ज़ोर लगाते हैं बनाने पर लेकिन बन के ही नहीं देते। आप पाकिस्तान के हालात का मुआवजा कीजिए, पाकिस्तान के हालात में गौर कीजिए, कितना ज़ोर लगा रहे हैं कि हालात बन जाएं, कितना जोर लगा रही है हुकूमत, कितना जोर लगा रहे हैं सियासतदान, कितना जोर लगा रही है अवाम। सब चाह रहे हैं कि हालात ठीक हों लेकिन हालात ठीक ही नहीं होने दे रहे। इलेक्शन से पहले हम सोच रहे थे चलो इलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, झगड़े निमट जाएंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे, कोई हुकूमत आ जाएगी, इंशाल्लाह आसानियां हो जाएंगी। लेकिन इलेक्शन जो आया तो मजीद झगड़े लेकर आया, मजीद परेशानियां लेकर आया, मजीद हालात बिगड़ते चले गए। ये बात बता रही है कि हमारी तवज्जो मादी असबाब की तरफ तो है, ज़ाहिरी वसाइल की तरफ तो है, ज़ाहिरी इंसानों की तरफ तो है, अल्लाह को मनाने की तरफ नहीं है। हम अल्लाह को मना के अपने हालात को ठीक नहीं करना चाहते।
ہم اللہ کو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، روٹھے ہوئے رب کو منا کے اپنے حالات کو درست نہیں کرنا چاہتے۔ اور بھائیو، جب تک اللہ روٹھا ہوا اللہ مانتا نہیں ہے، جب تک ناراض ہوا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا، تب تک چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم کتنا ہی زور لگا لیں، چاہے دنیا کے سارے ادارے زور لگائیں اور ملک کے سارے ادارے زور لگائیں، جب تک ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اصولی بات ہے جس میں تبدیلی ہونے کی گنجائش ہی نہیں اور تبدیلی ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کے ساتھ جتنے ذاتی اور علاقائی اور ملکی، اجتماعی اور انفرادی گھریلو مسائل ہیں، ان سارے مسائل کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ ویزا لگوا کے بیت اللہ جانا نہیں، ان سارے مسائل کا حل ہے کہ توبہ کر لیں، جس میں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے۔ سب بتائیے سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ سب بتائیے سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ توبہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایمان والو توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والو توبہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کرتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حیرت زدہ لہجے میں، اللہ حیرت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حیرت سے پاک ہے، لیکن لہجہ ایسا ہے جیسے کسی انسان کا لہجہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو حیرت ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ لوگ اتنا کچھ ہونے کے بعد اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ لوگ اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ یہ فا بتا رہا ہے اب بھی توبہ نہیں کریں گے، اب بھی معافی نہیں مانگیں گے۔ اور ایک اور لہجہ جس میں ڈانٹ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، تحذیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں معافی مانگ لیتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ اللہ میاں معافی مانگیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تم پہ رحم ہوگا، اللہ کی رحمت آئے گی، اور اللہ کی رحمت آئے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں توبہ کر لیتے؟ تم کیوں نہیں مجھ سے معافی مانگ لیتے؟ معافی مانگنے سے چھوٹے ہو جاؤ گے کیا؟ کیوں نہیں مجھ سے معافی مانگ لیتے؟ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، معافی مانگو، معافی مانگو گے میں تم پہ رحم کروں گا، تمہارے سارے مسائل کو حل کروں گا۔ تو بھائیو، میں اور آپ سچے دل کے ساتھ اپنی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کرتے ہیں توبہ؟ کرتے ہیں توبہ؟ کس چیز سے توبہ کریں گے؟ ہر گناہ سے، ہر گناہ سے، ہر گناہ سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو گناہ لیکن وہ اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ان کا گناہ ہونا ہی دماغ سے نکل گیا ہے، ذہن سے نکل گیا ہے۔ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کر اس سے موبائل چھیننا، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ملازم ڈیوٹی پوری نہ دے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ملازم اگر ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا، یہ بھی تو حرام کھا رہا ہے۔ اس کی ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے اور یہ صاحب اٹھتا ہی ہے 10 بجے، 11 بجے دفتر جا رہا ہے، 3 گھنٹے کاٹ رہا ہے اپنی ڈیوٹی کے، جبکہ تنخواہ پوری لے رہا ہے۔ تو جو ٹائم اس نے نہیں دیا اس کی بھی تنخواہ اس نے لی، تو یہ حصہ اس نے اپنے بچوں کو ناجائز اور حرام کھلایا، کبیرہ گناہ کیا اس نے۔ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ باہر کسی سے لڑنا، کسی کو گالی دینا، اس کو سارے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بیوی پہ چڑھائی کرنا اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کہتے میری بیوی تو ہے، کسی کو کیا پڑی ہے بھائی، میری بیوی ہے، میری مرضی جو چاہوں کروں۔
بیوی کی بےزتی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، چونکہ بیوی بھی مسلم ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو بیوی بھی تو مسلمان ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے اللہ کے نبی کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کے نبی کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ راگ رنگ کی محفلوں میں شریک ہونا اس کو گناہ سمجھتے ہیں، جہاں راگ رنگ کی محفلیں سجی ہوئی ہوں، کنجریاں ناچ رہی ہوں، اس میں شرکت کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے موبائل میں میوزک والی ٹون لگانے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ نمازیوں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ پکے پکے دیندار، لیکن جب ان کے فون پہ کال آتی ہے تو مسجد کی دیواریں شاید چیختی ہوں گی کہ یہ کون کم نصیب ہے جس نے مسجد کو بھی میوزک سے ناپاک کر دیا ہے۔ مسجد میں گانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے، تمیز ہی نہیں رہی۔ ایک مسجد میں جانا ہوا، راستے میں ایک جگہ ہم نے نماز پڑھی، گاڑی سے اتر کے تو نماز پڑھی تو ایک شخص کے موبائل میں ٹھیٹھ میوزک بجنا شروع ہو گیا، تو میں نے کہا یار آپ ٹون تو تبدیل کریں، کہنے لگے جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور موبائل رکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کب سے یہ ٹون بج رہی ہے، اور میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا مسجد کا، اسی مسجد کا مؤذن ہوں۔ وہ دن میں اگر 10 کالیں بھی روزانہ اس کے آتی ہوں گی تو 10 دفعہ فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہوں گے، چونکہ یہ فرشتوں کا ماحول ہے، مسجد فرشتوں کی جگہ ہے، مسجد فرشتوں کا ٹھیا ہے، مسجد فرشتوں کی نشست گاہ ہے، مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، اور میوزک بج رہا ہے، پرواہ بھی نہیں ہے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اپنی بہن کو حصہ نہ دینا اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے بھتیجوں کا انہیں حق نہ دینا۔ بڑا بھائی فوت ہو گیا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی دونوں کٹھے دکان پہ کام کر رہے تھے، دونوں کی کٹھے دکان چل رہی تھی، بڑا بھائی بیچارہ فوت ہو گیا اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا آپ کے ابا نے کیا کیا ہے، ساری تو میری محنت ہے، چلو جاؤ چھٹی کرو، مکان بھی لو کرائے کا اور جا کے مزدوری کرو۔ یہ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں آپ کے ملک میں، چچوں نے اپنے بھتیجوں کی ساری جائیدادیں لوٹ لیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن کسی کی زمین دبا دینے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کسی گاڑی میں کلاشن کوف لے کر چڑھ کر اور ساری سواریوں کو کلاشن کوف دکھا کے ان کی جیبیں خالی کرنے کو ڈاکہ سمجھتے ہیں، اس کو ڈاکہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اس سے بڑا ڈاکو ہے۔ اس نے پرایوں کا حق چھینا ہے، اس نے اپنوں کا حق چھینا ہے، اس نے بڑوں کا حق چھینا ہے، اس کم بخت نے اپنے یتیموں کا حق چھینا ہے، یہ اس سے بڑا ڈاکو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرنا، بلکہ فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک ہے یہ کام مت کرو، ولا تسرقوا چوری نہ کرو، ولا تزنوا زنا نہ کرو، ولا تغتابوا غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ولا یسخر قوم من قوم کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے،
ولا تقتلوا النفس، کوئی کسی جان کو قتل نہ کرے، یہ صراحتاً نہیں ہے، منع کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ زنا کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کرنا تو مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، مومن کیسے زنا کرے گا؟ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں زنا تو تم نہیں کرو گے، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی وہ اسباب ہی اختیار نہ کرنا کہ جن کی وجہ سے تمہارے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، یہ مطلب ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جانا، یعنی اتنا گندا عمل ہے یہ کہ کرنے سے نہیں روک رہے، اس کے قریب جانے سے بھی روک رہے ہیں۔ اور ایک اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، ہاں یتیم کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، انگارے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، گلے پھاڑ کے بات کرنا، اکڑ کے بات کرنا، اپنی ماں کے حکم پہ فوراً حاضر نہ ہونا، اپنے باپ کے حکم پہ فوراً حاضر نہ ہونا، یہ وہ گناہ ہیں جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ابو بلا رہے ہیں بیٹا، ابو آ رہا ہوں بس 5 منٹ میں، ابھی دوست بیٹھے ہیں ابھی آ رہا ہوں، پب جی کھیل رہے ہیں اور ابو بلا رہے ہیں، امی بلا رہی ہیں اور پب جی کھیل رہے ہیں، امی ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں۔ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اور یہ سارے گناہ ہمارے معاشرے کی بربادی کا باعث ہیں۔ ان سارے گناہوں نے ہماری نیا کو ڈبویا ہے، ان سارے گناہوں نے ہماری زندگی کی خوشیوں کو آگ لگائی ہے، ان سارے گناہوں نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہے، ان سارے گناہوں نے ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کیا ہے۔ عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دینے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دکاندار خرید ہے 50 کی اور بتا رہا ہے کہ جی 70 کی خرید ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو دکاندار جھوٹ بول کر اپنی چیز بیچتا ہے اس کا مال ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہوتا ہے، جیسے سود حرام ہوتا ہے، سود حرام ہوتا ہے، سود سور سے بھی بڑا حرام ہے۔ سود سے بنایا ہوا مال سور کے گوشت سے بڑا حرام ہے۔ دکاندار تو جھوٹ بولے بغیر کاروبار ہی نہیں کر پاتے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، جہاں 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں تیسرے کی بات ضرور چھیڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے کیڑے نکالتے ہیں اور پھر اس پہ تنقید شروع کرتے ہیں، پھر اس پہ تبصرے شروع کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ چغلی کو غیبت نہیں سمجھتے، چغلی کو گناہ نہیں سمجھتے، چغلی کو گناہ نہیں سمجھتے۔ خاوند آتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے تیری بیوی بڑی نکمی ہے، سارے برتن میں نے دھوئے، کچھ نہیں کیا اس نے، روٹی میں نے پکائی، سالن میں نے پکایا، برتن میں نے دھویا، ماسی کو میں نے ڈیل کیا، گھر کا پوچھا میں نے لگایا، یہ دیکھ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، نکلتی نہیں ہے بالکل، پتہ نہیں کیا اس نے چرچ پیا ہے، نکلتی نہیں باہر۔ یہ روزانہ کا گھروں کا معمول ہے کہ خاوندوں کی مائیں ان کو ان کی بیویوں کے خلاف اکساتی ہیں۔ اکثریت
کوئی ایسی بھی ہیں بیویاں جو خاوند کو اس کی ماں کے خلاف اکساتی ہیں، لیکن زیادہ مائیں ہیں جو بیویوں کے خلاف اکساتی ہیں، زیادہ بہنیں ہیں جو اپنی بھابھیوں کے خلاف اکساتی ہیں کہ تیری بیوی بڑی نکمی ہے، اسے نکال دو یہاں سے، بھیج دو اس کو اس کے ماں باپ کے گھر، کیا کر رہی ہے یہاں پہ، سارا دن پڑی رہتی ہے، حرام کھا رہی ہے۔ یہ چغلی ہے، یہ چغلی ہے، اور یہ چغلی حرام ہے۔ ہمارے نبی تشریف لے جا رہے تھے سواری پہ، دو قبروں کے پاس سے گزرے، اچانک آپ کی اونٹنی اچھلی۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کھاتا تھا، شکایتیں لگاتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کر کے پیشاب کو خشک نہیں کرتا تھا اور پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کے چھینٹے کپڑوں میں پڑ جاتے تھے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، ٹانگ پہ لگ جاتے تھے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ لا یستنزہ من البول، پیشاب کو خشک نہیں کرتا تھا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پیشاب خشک نہیں کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں اور اوپر پانی ڈال کے آ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی جب پیشاب فرماتے تھے تو پیشاب کے بعد پیشاب کی جگہ کو 3 دفعہ جھاڑتے تھے، پھر دھوتے تھے اور پھر تشریف لاتے تھے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے موٹر کے پائپ کے ساتھ، موٹر کی جو نلکی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ آپ پائپ لگاتے ہیں نا مسجد میں چھڑکاؤ کے لیے، گھر میں چھڑکاؤ کے لیے، تو جب موٹر کا وال آپ کھولتے ہیں اور اس پائپ میں سے پانی آتا ہے اور آپ ساری مسجد میں گھر کے صحن میں چھڑکاؤ کرتے ہیں، اس کے بعد جب وال بند کر دیتے ہیں، وال جب بند کر دیتے ہیں اور پانی آنا بند ہو جاتا ہے تو کیا پائپ خالی ہو جاتا ہے؟ بتائیے بھائی، پائپ خالی ہو جاتا ہے؟ آنا بند ہو جائے پھر بھی خالی نہیں ہوتا، پھر بھی آپ جب اسے اوپر اٹھائیں گے تو اس میں سے کچھ پانی رسنا شروع ہو جائے گا۔ تو انسان کی تو رگ ہے، اس میں سے پیشاب نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکل جاتا ہے، لیکن کچھ قطرے ضرور اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں، لہٰذا ان قطروں کو نکالنا، اسے جھاڑنا، اسے ٹشو سے، ڈھیلے سے صاف کرنا، یا اس کے بغیر ہی اس طرح جھاڑنا کہ سارا پیشاب نکل جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ اب قطرہ باقی نہیں رہا، اب پانی ڈالنا ہوتا ہے، اور پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ چغلیاں کھاتا تھا، اور اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں غذا بن گئے ہیں، تماشا بن گئے ہیں۔ جس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں پا رہے۔ بھائیو، ہمیں اس سے توبہ کرنی پڑے گی۔ بد نظری ایسا گناہ ہے جو گناہ نہیں رہا، بلکہ ایک محبوب ترین مشغلہ بن گیا ہے۔ دینداروں کے ہاتھ میں بڑے موبائل ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی مولانا طارق صاحب کا بیان سن رہے ہیں، کبھی مفتی طارق منصور صاحب کا بیان سن رہے ہیں، کبھی کسی اور کا بیان سن رہے ہیں، کبھی خبریں سن رہے ہیں، اور اسی نیٹ کو چلاتے ہوئے اگر کوئی اور بھی تصویر آ جائے تو وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا کچھ آتا ہے، بن چاہے آتا ہے۔ جب نیٹ اپنی چیزیں وائرل کرتا ہے، اس میں ننگی تصویریں بھی آتی ہیں، اس میں مرد عورتوں کی تصویریں بھی آتی ہیں، اس میں سب کچھ آتا ہے۔ دنیا جہاں کی بے حیائی اور بدکاری اور گند اور غلاستیں اور نجاستیں اور پلیدیاں اس میں وائرل ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے کہ بیان سننے والے کی نگاہ آگے پیچھے ہو، پرواہ نہیں۔ ایک نظر جو غلط پڑتی ہے، ایک نظر جو غلط پڑتی ہے، وہ کتنی عبادتیں اور کتنی ریاضتیں اور کتنے مراقبے اور کتنی تسبیحیں اور کتنے دور اور تلاوتیں، ان سب کا نور برباد کر دیتی ہے ایک نظر۔ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ النظرۃ سہم من سہام ابلیس، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ایک نظر کسے کہتے ہیں؟ ڈالی اور اٹھالی، اس کو کہتے ہیں ایک نظر۔ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک نظر نہیں کہتے ہیں، ڈالی اور اٹھالی۔ النظرۃ تائے وحدت ہے، النظرۃ ایک نظر کا ڈلنا اور پھر اٹھ جانا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ کون سا تیر ہے؟
کون سا تیر ہے؟ کون سا تیر ہے؟ تیر تو ویسے ہی قاتل ہے، لیکن بعض دفعہ تیر لگنے کے بعد بھی آدمی بچ جاتا ہے، لیکن اس تیر کو اگر زہر لگایا گیا ہو اور پھر وہ جسم میں جائے تو پھر بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ حضرت علی کو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کے مبارک سر میں تلوار ماری اور حضرت علی کو اٹھا کر لایا گیا اور قاتل پکڑا گیا اور اس کو پیش کیا گیا، تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر کی اہلیہ محترمہ تھیں، حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی تھیں، حضرت عمر کی اہلیہ تھیں، وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں اللہ کرے میرے ابا کو کچھ نہ ہو۔ تو عبد الرحمن بن ملجم کہنے لگا کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ میں نے تیرے باپ کو تلوار یوں ہی نہیں ماری ہے، میں نے اس کو 1 ہفتے تک زہر پلایا ہے، اب یہ تلوار لوہے کی نہیں رہی، یہ زہر کی بن گئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی اسی میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں النظرۃ سہم من سہام ابلیس، یہ وہ تیر ہے جس کو شیطان نے زہر پلایا ہے اور پھر تمہیں مارا ہے، اب بتاؤ بچنے کی امید ہے؟ جس کی ایک نظر غیر محرم کے چہرے پہ پڑ جائے، غیر محرم کے جسم پہ پڑ جائے، ایک نظر جس کی کسی غلط تصویر پہ پڑ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ زہریلا تیر ہے، اور زہریلا تیر لگنے کے بعد کوئی بچ سکتا ہے؟ بتائیے بھائی، ہاں نہ تو کیجئے، بچ سکتا ہے؟ ایک نظر کو اللہ کے نبی فرما رہے قاتل ہے، سہم من سہام ابلیس، سہم مسموم من سہام ابلیس، حدیث کے یہ الفاظ ہیں سہم مسموم من سہام ابلیس، یعنی اللہ کے نبی غیر محرم پر شہوت کے ساتھ کسی مرد کو یا کسی لڑکے کو یا کسی اور خوبصورت چہرے کو شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ ایک نظر ڈالنے کو اللہ کے نبی قاتل کہہ رہے ہیں، قاتل، سہم مسموم یعنی قاتل، یہ نظر قاتل ہے، تمہارے دین کی قاتل ہے، تمہارے ایمان کی قاتل ہے، یہ ایک نظر۔ پرواہ نہیں ہے، ڈلتی رہیں، کوئی بات نہیں۔ بھائیو، ان سارے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہیں ہمارے پاس۔ جب ان سارے گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوگی، جب اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوگی تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سچی توبہ کرو، تمہارے ارمان پورے کر دوں گا۔ تفلحون کا مطلب تمہارے ارمان بھی پورے کر دوں گا، تمہاری دعائیں بھی قبول کر لوں گا، تمہارے حالات بھی ٹھیک کر دوں گا، تمہارے دکھ درد بے سکونیاں بے چینیاں دور کر دوں گا اگر تم سچی توبہ کرو۔ تو آپ سارے بھائی سچی توبہ کرتے ہیں؟ کس کس نے توبہ کر لی آج گناہوں سے؟ آئندہ تو کوئی گناہ نہیں کریں گے نا، احتیاط کی زندگی گزاریں گے نا، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی شیطان کروا بھی لے تو پھر دیر نہ کیا کریں، فوراً توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ میں تاخیر بھی گناہ کو ڈبل کر دیتی ہے۔ گناہ میں، توبہ میں جو تاخیر ہے نا، یہ گناہ کو ڈبل کر دیتی ہے۔ آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہوئی، آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو بہت برا لگا، بہت برا لگا آپ نے چاہا کہ اس کو لگا دوں 2-4، لیکن لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے کہا بعد میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد سارا دن گزر گیا، بیٹا معافی مانگنے بھی نہ آیا، تو بتائیے آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ لیکن فوراً آیا، آ کے پاؤں میں گر گیا، ابو غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ بتائیے آپ کا دل نرم پڑ جائے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بھائی بتائیے نا، بتائیے تو صحیح، دل نرم پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ غلطی ہوئی، فوراً آ کے قدموں میں گر گیا، ابو غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگا، معاف کر دیں۔ ابا کو کتنا اچھا لگے گا، دھل جائے گا نا سارا دل اس کے بارے میں۔ اس لیے جب بھی غلطی ہو جائے فوراً یا اللہ معاف کر دے، کروا لیا شیطان نے، معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کرنا تو نے دوبارہ ویسے ہی ہے، اب توبہ کر کے کیا کرو گے؟ کرنا تو ویسے ہی ہے، اب توبہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟
کرنا تو ویسے ہی ہے، تو اس کو کہیں نہیں میں نے نہیں کرنا ہے، ہو جائے گا تو الگ بات ہے، میں نے کرنا نہیں ہے، میں نے نیت کر لی ہے نہیں کروں گا، اور اگر ہو گیا تو پھر توبہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے، سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اگر یہ رمضان کا مہینہ ہم پاکیزگی کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے اعمال کی پابندی کے ساتھ گزار لیں تو سارا سال ہمیں نیکی کرنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی رمضان کا مہینہ اعمال کی پابندی کرے، یکسوئی کے ساتھ گزارے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزارے اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزارے، اس کا سارا سال تقوی کے ساتھ گزرے گا۔ جو رمضان کا مہینہ ایسا گزار لے، آسان ہو گیا نا بھائی، ایک مہینہ اپنے آپ پہ قابو پا لیں، انشاءاللہ 11 مہینے اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ اس لیے شیطان کم وقت ایسا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں ہی سستی دلاتا ہے، کہتا ہے سوتے رہو، روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ اب سوئے ہوئے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہیں، نہ مراقبہ کر رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تہجد چلی جاتی ہے سحری کی نظر، اور مغرب کی جماعت یا تکبیر اولیٰ اور رکعت چلی جاتی ہے افطاری کی نظر، اور دن کو تو ویسے ہی ہمت نہیں ہوتی، پڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس دفعہ ہم نیت کر لیں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تیار ہیں؟ ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، تیار ہیں؟ روزانہ ذکر کریں گے، روزانہ تلاوت کریں گے، روزانہ درود شریف پڑھیں گے، اور جتنی نیکیاں سارا سال کرنے کی آپ کو تمنا رہتی ہے، آپ بزرگوں سے دعا کراتے ہیں کہ جی یہ دعا کریں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، میرا دل بہت چاہتا ہے لیکن ہو نہیں رہا، آپ اسے رمضان کے مہینے میں زبردستی بھی کریں، سارا سال اللہ آپ سے کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔